السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دونوں جہان کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے سنڈے ایپیسوڈ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے تلاوت بائی فہد۔ کہتے ہیں کیا صرف گیہوں سے صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، گیہوں سے بھی دے سکتے ہیں۔ 3-4 چیزوں سے دیا جاتا ہے، گیہوں ہے، کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے۔ تو جس کی جیسی حیثیت ہے اس کو ویسا ہی دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی صرف گیہوں سے دینا چاہے تب بھی ادا ہو جائے گا اور یہ مان لیا جائے گا، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس سے نکل جائیں گے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو روپیہ اور پیسہ دیا ہے تو آپ کو بہتر سے بہتر چیز سے، یعنی کھجور سے یا کشمش سے، جو مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ اچھی قیمت والی ہو، اسی سے آپ کو دینا چاہیے۔ ایم ڈی ذی شان کہتے ہیں حضرت اگر کسی لڑکی پہ جن آ جائیں تو اس کی کیا نشانی ہوگی اور کیا علاج ہوگا؟ اگر کسی لڑکی پر جنات وغیرہ آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو جنات آنے کا ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے، یعنی اس کی حرکتوں کی وجہ سے غلط سلط حرکتیں کو وہ کرنے لگتی ہے، اور اسی طریقے سے بول چال میں بھی جو ہے اس کی بول چال بدل جاتی ہے، الٹا سیدھا بولنے لگتی ہے، تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر کسی پر جنات وغیرہ آ جائیں تو جو آپ کے قریب میں اچھے عامل ہیں اس سے علاج کرنا چاہیے، اس لیے کہ بعض مرتبہ اگر جنات وغیرہ آ جاتے ہیں تو بڑا پریشان کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ جاتے نہیں ہیں، تو اس لیے جو اچھے آپ کے کہیں قریب میں جناتوں وغیرہ کا اس طریقے کا جو عامل ہیں، علاج کرنے والے ہیں، ان سے آپ کو علاج کروانا چاہیے، اس لیے کہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے بہرحال اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اور ویسے ہی اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور اسی طریقے سے سوتے وقت معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس خاص طور سے اس کو پڑھ کر سونا چاہیے، اور صبح کو سورہ یاسین پڑھیے، شام کو سوتے وقت سورہ واقعہ، سورہ ملک پڑھیے۔ تو اس طرح سے قرآن کی تلاوت لگاتار جاری رہے گی تو انشاءاللہ جنات وغیرہ کے اثر سے جو ہے حفاظت رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور آیت الکرسی ہے، بہت اچھی صورت ہے، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، سوتے وقت بھی جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھ کر آپ کو سونا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سونا چاہیے۔ تو اس طرح سے اسلامی ماحول رہے گا تو انشاءاللہ جنات وغیرہ کے اثر سے حفاظت رہے گی۔ اس کے بعد میں ہیں آصف شیخ، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تراویح کی کچھ رکعتیں چھوٹ جائیں تو وتر کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، تراویح کی اگر آپ کی کچھ رکعتیں چھوٹ جائیں تو وتر کے بعد ان کو پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ پڑھ لینا ہی بہتر ہے۔ تلاوت بائی فہد، ایک آدمی کا صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا صدقہ فطر 2 کلو گیہوں کم سے کم، یا پھر اس کی قیمت 2 کلو گیہوں کی قیمت اب مارکیٹ میں آپ دیکھ لیجئے 60 سے 70 روپے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اتنا ہی ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ جو آدمی حیثیت کا مالک ہے، مالدار ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ اس کے بعد میں محبوب پاشا کہتے ہیں مغرب کی فرض نماز میں 3 کے بجائے 2 رکعت پر سلام پھیر دیے اور اٹھنے سے پہلے یاد آ گیا تو پھر سے کھڑے ہو کر باقی 1 رکعت پڑھ کر سجدے سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، مغرب کی نماز 3 رکعت ہوتی ہے، اگر آپ نے 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا اور آپ نے یہ سمجھا کہ میری 3 رکعت ہو گئی ہیں، تو جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا آپ کو یاد آ گیا کہ ارے ابھی تو 2 رکعت ہوئی ہیں، 3 رکعت پڑھنی تھیں، تو اگر ابھی آپ کا سینہ قبلے کی طرف سے پھرا نہیں ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کی ہے، آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بس آپ نے سلام پھیرا ہی تھا، آپ کو فوراً یاد آ گیا تو فوراً اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، ٹھیک ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد اپنی 1 رکعت مکمل کیجیے، سجدے سہو کر لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا ہے، آپ نے کسی سے بات کر لی ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ شاہ نواز اختر کہتے ہیں عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر ایک مکمل ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ انجیکشن لگوانا کیسا ہے روزے کی حالت میں؟ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تہجد کی نماز کی نیت نفل کریں یا پھر سنت، اور کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں بتائیں؟ تہجد کی جو نماز ہے وہ نفل ہی نماز ہوتی ہے، آپ نفل ہی کی نیت کریں، سنت کی نیت نہ کریں، اور تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، تو
تو جتنی آپ سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں اتنی آپ کو پڑھ لینا چاہیے۔ محبوب پاشا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اچھا ٹھیک، وہ صرف سلام کر رہی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شہنواز اختر کہتے ہیں مسجد میں گیم کھیلنا کیسا؟ مفتی صاحب بتائیں۔ گیم کھیلنا ویسے بھی غلط بات ہے، اور پھر مسجد میں گیم کھیلنا بہت بڑی گناہ کی اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے غضب اور غصے کو جو ہے دعوت دینے والا یہ کام ہے، تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنا کیسا مفتی صاحب؟ یوٹیوب پر ویڈیو جائز ہے، دیکھ سکتے ہیں، لیکن ویڈیو جو ہے اسلامک ویڈیو یا پھر اسی طریقے سے کچھ کام کی ویڈیو ہونی چاہیے جس سے آپ کی نالج میں کوئی اضافہ ہو۔ باقی کامیڈی وغیرہ دیکھنا اور بے پردہ عورتوں کو دیکھنا یہ سب غلط ہے اور اس سے گناہ ملے گا۔ مفتی صاحب آپ دیکھ ہی رہے ہیں ملک کا ماحول کیسا ہے، اگر کوئی ٹرین میں ہو تو ٹوپی اتار سکتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں مفتی صاحب۔ دیکھیے اگر کوئی ایسا ماحول ہو، کچھ پریشانی ہو تو ٹوپی اتار بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ ٹوپی کوئی اسلام کا کوئی ضروری لازمی اور واجبی حصہ نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، تو آپ نے ٹوپی اتار دی، کہیں ماحول خراب ہے آگے چل کر پہن لی تو کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے، اتار سکتے ہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے تو ظاہر ہے کلمہ کفر بھی کہنے کی اجازت ہے، تو اگر کہیں جان کو خطرہ ہے تو ٹوپی اتار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں دعا مانگتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے، کیسے آئیں گے مفتی صاحب؟ آنکھوں سے آنسو آنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہ آئیں تو آپ کو رونے جیسا منہ بنانا چاہیے، آنسو لانے کی کوشش کرنا چاہیے، آ جائیں تو بہت اچھی بات، نہ آئیں تو دوبارہ سے کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو بس انشاءاللہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے جنت جہنم کو اپنے سامنے رکھیے، جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں، وہاں کا جو منظر ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں گے، پھر دعا کریں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آنسو آ ہی جائیں گے۔ اللہ نے کسی کو امیر کسی کو غریب کیوں بنایا؟ اللہ چاہتے تو سب کو امیر بنا دیتے، لیکن اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس پر ایک مکمل ویڈیو بنائیں۔ اچھا چلیے، ہماری مسجد میں ٹوائلٹ نہیں ہے مفتی صاحب، تو ہم باہر ٹوائلٹ کرنے کے لیے جائیں تو کسی سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں، بتائیں مفتی صاحب۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو ہاں باہر جائیں تو یعنی کہ ٹوائلٹ وغیرہ کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، تو جاتے ہوئے آتے ہوئے اگر آپ نے کسی سے دو چار باتیں کر لی تو ٹھیک ہے، لیکن صرف بات کرنے کے لیے رکنا یہ اچھی بات نہیں ہے، تو اس سے اعتکاف پر اثر پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی آتے جاتے آپ نے دو چار باتیں کسی سے کر لی اور اس میں جو ہے آپ کا مقصد بات کرنا نہیں تھا، آپ کا مقصد تو ٹوائلٹ جانا تھا، لیکن راستے میں کوئی مل گیا کسی کا جواب دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آدم انصاری کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آدم انصاری اتراکھنڈ سے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ۔ 5 مسئلے مفتی صاحب جی۔ نمبر 1، ہمارے نبی زیادہ سے زیادہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعات پڑھا کرتے تھے، کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب جی؟ تہجد کی رکعات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ 12 رکعات پڑھا کرتے تھے، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 12۔ تو آپ جتنی سہولت ہو 2 پڑھیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھ لیں۔ نمبر 2، کیا ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے، اور کیا ایک نفل نماز کا ثواب ایک فرض کے برابر ہوتا ہے، اور کیا ایک سنت نماز کا ثواب نفل کے برابر ہو جاتا ہے، اور کیا سنت مؤکدہ کا ثواب بھی ایک نفل نماز کے برابر ہی ملتا ہے، کیا فرماتے ہیں مولانا صاحب جی؟ دیکھیے رمضان المبارک کے اندر جو ہے نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو جو ہم فرض ادا کرتے ہیں تو ایک فرض کا ثواب ہمیں 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے، اور جو ہم نفل کرتے ہیں اس کا ثواب ہم کو فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نفل کے اندر سنت بھی ہوتی ہے، سنت مؤکدہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے یعنی فرض کے علاوہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے نفل ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو تقریباً سب ایک ہی کیٹیگری میں آتی ہیں، تو سنت ہو نفل ہو ان کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو سنت مؤکدہ ہیں ظاہر ہے وہ تھوڑی ان کی تاکید زیادہ ہے تو ان کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہوگا، تو اس طریقے سے ملتا ہے ثواب۔ بہرحال ثواب کے چکر میں ہمیں زیادہ نہیں پڑھنی، ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ رمضان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، جتنی زیادہ عبادتیں کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے یا پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، کیا فرماتے ہیں؟
देखिए समी अल्लाह, समी अल्लाह, ठीक है, आइन है तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी मीम नहीं खींचेंगे, मीम भी नहीं खींचेगी, आइन भी नहीं खींचेगी, ठीक है, सीन भी नहीं खींचेगा शुरू वाला, समी अल्लाह, अल्लाह खींचेगा थोड़ा सा, तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आपको कहना है। नंबर 4, अगर हम नमाज के अलावा भी नफिल नमाज एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो क्या उनका सवाब भी फ़र्ज़ नमाज के बराबर मिलेगा, क्या फरमाते हैं मौलाना साहब जी? जी हाँ, कोई भी नफिल काम आप रमज़ान के महीने में करेंगे तो उसका सवाब आपको फ़र्ज़ों के बराबर मिलेगा। जैसे आप रमज़ान में सदका देते हैं, इसी तरीके से किसी की मदद करते हैं, तो जैसे हम ज़कात अदा करते हैं, अपनी फ़र्ज़ ज़कात अदा करते हैं, उसके बराबर उसका सवाब मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम कुरान पढ़ते हैं, तो हम जब कुरान पढ़ते हैं तो उस कुरान का सवाब भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अल्लाह ताला अता करेगा। इसी तरीके से हम नफिल नमाज़ पढ़ते हैं तो नफिल नमाज का जो सवाब है वो फ़र्ज़ों के बराबर अल्लाह ताला अता करते हैं। तो कोई भी नेकी का काम करेंगे अल्लाह ताला उसका सवाब बहुत ज़्यादा अता करते हैं। नंबर 5, क्या रमज़ान के महीने में एक सुन्नत अदा करने पर भी 70 सुन्नतों का सवाब मिलता है, क्या फरमाती मौलाना साहब जी? एक सुन्नत अदा करने पर जो है 70 सुन्नतों का सवाब मिले ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया फ़र्ज़ के अलावा जो सारी चीज़ें हैं, सुन्नत है, नफिल है, सारी की सारी ये एक ही कैटेगरी में आप इनको रख लीजिए, ठीक है। तो अगर कोई सुन्नत अदा करता है तो उसको फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। बस ये समझाने के लिए बता दिया गया है, बाकी अल्लाह ताला तो एक नेकी का सवाब कम से कम 10 गुना अता करता है, और फिर बंदे की नेकी में जितना इखलास होता है और जितना वो अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए करता है, अल्लाह ताला उसको उतना ही ज़्यादा बढ़ाता रहता है, 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। फिर रमज़ान जैसा अज़ीम महीना, जितनी इबादतें हम करते हैं अल्लाह ताला खुश होकर बहुत ज़्यादा अता करता है। बहरहाल रमज़ान का महीना गुज़र चुका, दुआ है अल्लाह ताला से कि जो भी हमने रमज़ान में इबादतें की, जो भी भलाई के अच्छाई के काम किए, अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और आइंदा आने वाले रमज़ान तक अल्लाह ताला हमको खैर वाफ़ियत के साथ पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने आप लोगों के सवाल के जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपका सवाल आपको मिल गया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और फिर से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।